بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں قاری محمد اویس اسلمی، جو کہ ادارہ سراج منیر پاکستان کے زیر اہتمام قائم شدہ مدرسۃ القرآن کے شعبہ حفظ کلاس کی تدریس کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنے طلباء کرام کو جو حفظ کر رہے ہیں ان کو شب و روز کے مطالعہ کے ساتھ اور نہایت محنت شاقہ کے ساتھ تجوید کورس کروا رہا ہوں، اور جیسا کہ آج ہمارے جو ہیں وہ 70 اسباق کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور ہمارا آج کا جو 70 لیسن ہے وہ ہے قواعد متفرقہ۔ لیکن اس سے پہلے سبق شروع کرنے سے پہلے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ تمام احباب سے، بالخصوص جتنے بھی حفاظ کرام اور علماء کرام ہیں مجھے جو دیکھ رہے ہیں، ان سے میری ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے علم التجوید کا کورس کیا ہوا ہے تو بہت ہی اچھا ہے، زبردست ہے۔ اگر آپ نے نہیں کیا ہوا تو آپ کے لیے ایک بہت سنہری موقع ہے کہ آپ اگر یہاں پر تشریف لائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر یہاں پر آپ تشریف نہیں لا سکتے، دور سے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے یہ سنہری موقع ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل جو کہ قاری محمد اویس اسلمی کے نام سے بنایا گیا ہے، آپ اس کو سرچ کر کے یوٹیوب کے اوپر اس کو سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ آن لائن کیا کر سکیں گے، علم التجوید کا کورس کر سکیں گے۔ ادارہ سراج منیر پاکستان نے حدیث کے میدان کے اندر ایک اعلیٰ مثال قائم کی ہے، اسی کے ساتھ ہی انشاءاللہ العزیز قرات کے میدان میں بھی یہ اعلیٰ مثال قائم کرے گا۔ تو جتنے بھی حفاظ کرام ہیں، علماء کرام ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم علم التجوید پڑھیں اور قرآنی حروف کو عمدگی کے ساتھ درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں، کیونکہ بہت سے ایسے علماء کرام اور حفاظ ہیں جو قرآن کریم صحیح درستگی کے ساتھ نہیں پڑھنا جانتے۔ اور ساتھ ہی میں یہ بھی میں آپ کے ساتھ گزارش کروں گا کہ علم النغمات اور علم المقامات، یہ جو قرآن کریم کو ان کے لہجوں کے اندر پڑھنے کا طریقہ کار ہے، وہ بھی انشاءاللہ العزیز آپ سیکھ سکیں گے اس چینل کے تھرو، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس کا جلد ہی آغاز کریں گے۔ اور بہت سے علماء کرام ایسے ہیں جو علم النغمات سے کیا ہے، ناواقف ہیں۔ تو لہٰذا یہ میری آپ سے گزارش تھی، اور اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہے۔ چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے قواعد متفرقہ، 70واں سبق، لیسن نمبر 70، قواعد متفرقہ۔ قرآن کریم میں کچھ ایسے بھی کلمات ہیں جہاں پر قرات امام حفص بروایت امام شاطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے مطابق کلموں کے اوپر قواعد جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کلموں پر قاعدہ نہیں لگا کر پڑھتے ہیں تو ہم غلطی کرتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم تو پڑھتے ہیں لیکن ان کا تلفظ درست نہیں ہوتا، تو یہی قرآن جہاں پر ہمیں پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں، اور اسی قرآن کے اگر غلط پڑھیں گے تو یہ الٹا ہمارے اوپر کیا کرے گا، لعنت کرے گا۔ تو قواعد متفرقہ میں جو پہلے نمبر پہ آتا ہے، آج میں انشاءاللہ عزیز آپ کو اس کے پڑھنے کا جو درست طریقہ ہے وہ بتاؤں گا۔ تقریباً 80-90% لوگ جو ہیں وہ پڑھتے وقت کیا کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ میری ویڈیو شروع سے آخر تک اس لیے دیکھنی ہے تاکہ آپ کو مکمل طریقہ جو ہے وہ معلوم ہو سکے۔ پہلا جو قاعدہ ہے وہ استعمال ہوا ہے پارہ نمبر 12، رکوع نمبر 12، سورہ یوسف کی آیت نمبر 11 میں، لا تأمنا، لا تأمنا۔ یاد رکھیے لا تأمنا جو ہے یہ اصل میں لا تأمنونا تھا، فعل مضارع مرفوع میں لا تأمنونا تھا، دو نون ہے تو پہلا مضموم اور دوسرا کیا ہے، مفتوح۔ لا تأمنا اصل میں کیا ہے، لا تأمنونا، لا تأمنو، ٹھیک ہے؟ تو پہلا نون مضموم اور دوسرا نون مفتوح الف کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ لا تأمنونا اصل میں یہ تھا۔ تو یاد رکھیے اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں، اس کو پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں، دو طریقے ہیں۔ قرات امام حفص رحمۃ اللہ، روایت قرات امام حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ بطریق امام شاطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو یاد رکھیے دو طریقوں میں پہلا طریقہ ہے ادغام مع الاشمام کا، اور دوسرا طریقہ ہے اظہار مع الروم کا۔ لا تأمنا میں تو کیسے پڑھیں گے، دو نون آگے ہیں، پہلے ان کو مدغم کریں گے، ضم کریں گے، ملائیں گے،
ٹھیک ہے. تو ملانے کا قاعدہ بھی یاد رکھیں. جب آپ میرے چینل پر جا کر تجوید کورس کا جو لیسن نمبر 34 34واں لیسن ہے ادغام کے متعلق، تو وہ جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آتا ہے ادغام مثلین اور متجانسین. مثلین اور متجانسین کی پھر آگے دو قسمیں بنتی ہیں، واجب اور جائز. تو جائز میں یاد رکھیں لا تأمننا، کہ اگر پہلا حرف ساکن نہ ہو متحرک ہو تو اس کو ساکن کر کے دوسرے میں کیا کریں گے؟ مدغم کریں گے. تو اسی طرح لا تأمن کیوں اس لیے مدغم کریں گے؟ تو یہاں پر ادغام ہی ہونا تھا، اشمام نہ ہوتا اگر نون پہلا مضموم نہ ہوتا. لا تأمننا اصل میں لا تأمانا نہ ہوتا تو پھر ادغام ہی ہونا تھا، کیونکہ پہلا مفتوح ہوتا، پہلے کو ہم نے کیا کر دینا تھا؟ ساکن، پھر ساکن کو مدغم متحرک میں کیا کر دینا تھا؟ مدغم. تو کیا بن جانا تھا؟ لا تأمننا. ادغام تو ہو جانا تھا، لیکن اشمام کی وجہ یہ ہے اشمام صرف ضمہ میں ہوتا ہے. یاد رکھیے اشمام کس میں ہوتا ہے؟ صرف ضمہ میں ہوتا ہے. اور اشمام کہتے کسے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب پڑھتے وقت دونوں ہونٹوں کو پیش کی طرف اشارہ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اشمام کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اشمام اس لیے ہے کیونکہ فعل مضارع مرفوع ہے، لا تأمنوا ہے، نون مضموم ہے، تو ضمہ میں ہی اشمام ہوتا ہے. اور یاد رکھیے پورے قرآن پاک میں لا تأمنوا لا تأمن جو ہے یہ واحد ایسا کلمہ ہے جس میں ادغام مع الاشمام اور اظہار مع الروم ہوتا ہے. اس کے علاوہ کسی قرآن کریم کے کلمے میں جو ہے ادغام مع الاشمام اور اظہار مع الروم نہیں ہوتا. اب ادغام مع الاشمام کا مطلب کیا ہے؟ پہلے ادغام کرنا ہے پھر اشمام کرنا ہے. ادغام کیسے؟ لا تأمنوا میں دو نون، پہلے نون کو دوسرے نون میں ہم نے کیا کر دینا ہے؟ مدغم کرنا ہے. اب ادغام تو ہو گیا، ادغام ہو گیا. اب اشمام کیسے کرنا ہے؟ تو یہ دیکھیے ذرا میری طرف پڑھنا ہے، اس کی مشق کرنی ہے. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. تو ناظرین کرام اس پہ غور کرنا ہے، میرے ہونٹوں کی طرف غور کرنا ہے. آواز پیش کی نہیں آئے گی، اشمام میں پیش کی آواز نہیں آتی، صرف ہونٹوں کی طرف ضمے کا کیا ہوتا ہے؟ اشارہ ہوتا ہے، اشارہ کرنا ہوتا ہے. جیسے تو اس کی آپ نے مشق کرنی ہے. جو یہاں پر اس آیت پر پہنچتے ہیں اور پڑھتے ہیں لا تأمنا اشمام نہیں کرتے تو وہ غلطی کرتے ہیں. اکثر لوگ جو ہیں لا تأمنا پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ غلطی کرتے ہیں. کیسے غلطی کرتے ہیں؟ کہ وہ اشمام نہیں کرتے، ادغام تو کرتے ہیں. لا تأمنوا تھا نا، ادغام لا تأمنا ہو گیا. تو لا تأمنا میں اشمام نہ کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ غلطی کرتے ہیں. تو کیا کریں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ لا تأمنا لا تأمنا. ٹھیک ہے. اس کی آپ نے طلباء کرام تھوڑی مشق کرنی ہے. کیسے؟ اب میں آپ کو پڑھاؤں گا، آپ نے میرے پیچھے پڑھنا ہے. لا تأمنا، یعنی سننے والا جو ہے وہ یہی سنے کہ اس نے لا تأمنا پڑھا ہے، لیکن جب وہ آگے سے سجائے گا، مقتدی پیچھے کھڑے ہوں گے یا قرآن سنے گا، اگر سامنے سے قاری قرآن پڑھ رہا ہے تو لا تأمنا اشمام نہیں کرے گا تو وہ غلطی کرے گا. اشمام کیسے کرنا ہے؟ کہ ہونٹوں کی طرف آپ نے صرف کیا کرنا ہے؟ اشارہ کرنا ہے. لا تأمنا، بولیے. ٹھیک ہے. لا تأمنا، تو یہ کیا ہو گیا؟ ادغام مع الاشمام، ادغام مع الاشمام. اب اظہار روم کیسے ہوگا؟ اظہار مع الروم کیسے ہوگا؟ تو یاد رکھیے اظہار مع الروم میں لا تأمنوا تھا، تو لا تأمنوا میں یاد رکھیے اشمام صرف ضمہ میں ہوتا ہے، اور روم جو ہے یہ زیر اور پیش میں ہوتا ہے، یا دو زیر دو پیش میں ہوتا ہے، یہ فتح میں نہیں ہوتا، زبر میں نہیں ہوتا روم جو ہے. تو روم کو ادا کرتے وقت کیسے کرتے ہیں؟ کہ صرف حرکت کا تہائی حصہ کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. پوری حرکت نہیں پڑھتے بلکہ حرکت کا تہائی حصہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف
ٹھیک ہے. اظہار مرون کیسے پڑھنا ہے کہ نو پورا نہیں, لا تأمنون پورا نہیں پڑھنا, بلکہ ایسے بس تھوڑی سی حرکت کیا ہو, حرکت سنائی دے, پیچھے سننے والے کو تھوڑی سی حرکت کیا ہو کہ اس نے تھوڑا سا ضمہ کی طرف کیا کیا ہے, حرکت پڑی ہے. ٹھیک ہے, تو تہائی حصہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, لا تأمنو, نو واضح حرکت نہ سنائی دی جائے بلکہ اس کا تہائی حصہ سنائی دیا جائے. لا تأمنا, لا تأمنا, سننے والا یہی سنے کہ لا تأمنا اس نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں اظہار بھی روم کے ساتھ اور ادغام بھی اشمام کے ساتھ کریں گے. ٹھیک ہے, اظہار کریں گے تو روم کے ساتھ, یعنی لا تأمنو, نون کی جو حرکت ہے اس کو ظاہر بھی کرنا ہے اور روم کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اس کی تہائی حرکت کیا ہو, سنائی دی جائے. تو ذرا آپ لا تأمنا پڑھیں گے, پھر اس کے بعد لا تأمنا, ادغام اور اشمام کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ سب نے بھی یہ مشق کرنی ہے. لا تأمنا, لا تأمنا, لا تأمنا. ٹھیک ہے نا, لا تأمنو, منونا واضح نہ پتہ چل, سننے والا کیا سنے, تأمنا. تو کرنا کیسے ہے, اونٹ کے اشارہ کرنا بس, تأمنا, تأمنا. ٹھیک ہے, تو جو اشمام نہیں کرے گا وہ کیا کرے گا, تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, لا تأمنا پڑھتے ہیں, تأمنا نہیں پڑھتے. تو یہ درست طریقہ ہے پڑھنے کا, لا تأمنا, لا تأمنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.